احمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کی بارگاہ میں حضور کی مدح سرائی کے حوالے سے حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی کے چند اشعار اور ان کا تھوڑا سا تعارف۔ وہ حضرت حسان ہیں، جن کا پورا نام حضرت حسان بن ثابت بن منظر الانصاری ہے۔ یہ انصار صحابہ میں سے ہیں۔ ہجرت مدینہ سے قبل ان کی ولادت ہوئی تھی، 60 سال قبل، اور یہ مخدرم شعراء میں سے ہیں، یعنی وہ شعراء جو قبل اسلام یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی شاعر تھے، شاعری کیا کرتے تھے دور جاہلی میں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے شاعری کی، جس طرح لبید بن ربیہ ہیں۔ یہ عربی ادب میں ہم چیزیں پڑھتے ہیں۔ تو حضرت حسان کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام عمر حضور کی مدح سرائی کی، حضور کے مخالفین کا شاعری کے میدان میں بھرپور جواب دیا۔ جس طرح کفار تھے، اسلام کا انکار کرنے والے، ان میں ابو سفیان، کعب بن اشرف، ان لوگوں کا شاعری کی دنیا میں بھرپور جواب دیا، اور رسول اللہ انہیں دعا دیا کرتے تھے، اور ان کی یہ شاعری کیا کرتے تھے اور رسول اللہ سنا کرتے تھے۔ اسی میں سے اشعار ہیں جو پوری دنیا میں زبان زد عام ہیں، بڑے معروف ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ جس میں وہ کہتے ہیں کہ احسن من کا لم ترقت عینی، اجمل من کا لم تلد النساء، خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ان کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، آپ فرماتے کہ میری آنکھوں نے حضور سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ اجمل منک لم تلد النساء، میری آنکھیں کیسے دیکھ لیتی، کسی ماں نے حضور سے زیادہ حسین جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرعا من کل عیب، اللہ نے حضور کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ فرماتے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اللہ نے حضور کو حضور کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت نے اور بھی بہت سارے مقامات پر حضور کی مدح سرائی کی، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اور انہی اشعار کا اردو شاعر نے کچھ یوں کہا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ یہ میرے کریم آقا کی شان ہے، اور حضور کی شان نے، حضور کی عظمت، ہر کسی نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھی، حضور کی تعریف کی، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، کہ یہ حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور کی شان وہ ہے کہ پروفیسر احمد رفیق صاحب فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی، ایک حضور کے مقامات کتنے ہیں، اور دوسرا انسان کے نفس کے فریب اور مکر کتنے ہیں، یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ حضور کا مقام اتنا بلند ہے۔ تو اسی ضمن میں بندہ ناچیز نے بھی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت اپنی عقیدت اور محبت اور علمی بساط کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی سرکار کا کرم ہے، اور مجھے اس پہ فخر اور نازاں ہوں میں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں حضور کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کر سکوں۔ تو وہ کچھ چند اشعار تھے نعت کے کہ جو میں نے لکھے کہ وہ جس نے یثرب کو مدینہ کر دیا، وہ جس نے یثرب کو مدینہ کر دیا اور میرے دل کو نگینہ کر دیا، آئے گی میری نسلوں سے بھی خوشبو کیونکہ عطا آقا نے پسینہ کر دیا۔ یہ انہی کی نسبت کا فیضان ہے جنہوں نے مرنے کو جینا کر دیا، اور جسے ڈبو نہ سکیں کبھی حالات کی لہریں، جسے ڈبو نہ سکیں کبھی حالات کی لہریں، مجھ کو میسر ایسا سفینہ کر دیا، اور جس سے ظلمت نور میں بدل جائے، کیونکہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس حوالے سے کہ جس میں ظلمت نور میں بدل جائے، خدا نے عطا وہ ربیع الاول کا مہینہ کر دیا۔ اور آخری شعر ہے کہ زین کی کیا بساط کہ وہ ان کی مدح کر سکے، زین کی کیا بساط کہ وہ ان کی مدح کر سکے، یہ تو آقا نہیں میرا روشن سینہ کر دیا، یہ تو آقا نے ہی روشن میرا سینہ کر دیا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو حضور کی محبت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور فرمائے، اور ہمیں حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم عملی مسلمان بن سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔